السلام علیکم کلاس۔ آج ہم کلاس 8 کے اسلامیات کا جو پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید، اس کے تعارف، حفاظت اور فضائل کا جو چیپٹر ہے اس کا کوشچن جو ہے بیانیہ 3 نمبر ہے۔ سوال ہے کہ قرآن پاک کے فضائل تحریر کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کا جواب دیکھیں کہ فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہاں پہ قرآن کی روشنی میں قرآن پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس ابدی دستور اور کامل ترین کتاب ہدایت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ابدی دستور کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا قانون اور کامل ترین کتاب، یعنی کہ اس سے کامل کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے بہترین کتاب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کا، بلا شبہ قرآن سب سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قرآن میں صرف سیدھے راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا، یعنی کہ اس کتاب میں تمام کی تمام چیزیں مکمل اور مفصل طور پہ بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد تعالیٰ ہے، ترجمہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ خدا کے خوف سے دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں پہ فرمایا ہے کہ پہاڑ جو تھا وہ خدا کے خوف سے دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ہم نے تم پر کتاب ہر چیز کا روشن بیان بنا کر اتاری ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کو روشن طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک تو قرآن پاک کی فضیلت تھی قرآن کی روشنی میں۔ اب یہاں پہ نیچے دیکھیں فضیلت قرآن حدیث کی روشنی میں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بے شمار حدیث میں قرآن کریم کی فضیلت و عظمت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چند حدیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے مندرجہ ذیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے، کامل ترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم پہلے خود سیکھے اور پھر اسی قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ سنن ابی داؤد اور بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کسی کی طرف نہیں فرماتا جتنا کہ اس بندے کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جو کلام الہی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا کہ جتنی توجہ اس بندے کی آواز کی طرف دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن پاک کو خوش آواز سے پڑھ رہا ہو۔ تیسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والے کی حیثیت سے آئے گا۔ یعنی کہ ہم اگر دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو قیامت والے دن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے قرآن پاک پڑھتا تھا اور اس کی تعلیمات کے اوپر پورا عمل کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور حرف آخر ہے کہ قرآن انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، یعنی کہ انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اور قرآن پاک ایک سدا بہار کتاب ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ جب موڈ ہوا پڑھ لیا کچھ بھی ہے، یہ کسی موسم میں پڑھنے کی کتاب ہے یا کسی وقت پڑھنے کی کتاب ہے، بلکہ یہ سدا بہار ہے اور جو تمام انسانوں اور تمام زبانوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اور کوئی جو بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عربی، فارسی، سندھی، بلوچی یا دنیا کی کوئی سی بھی زبان وہ بولنے والا ہو، ان تمام کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جب ہم یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک آ جاتے ہیں۔